ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم التماس ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص عباس علی کربلائی مرحوم ابن توکل حسین مرحوم صلوات اور ارشاد فرمانا مجلس ایصال ثواب ہے اور میں نے رات کی جو گفتگو کی تھی چونکہ مسلسل زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے لہٰذا زندگی ہی پر بات کو کنٹینیو کیا جائے زندگی مقصد زندگی حیات وہ نعمت حیات جو خدا عالم نے عطا کی ہے لیکن بات شروع یہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے ہمارے پاس ایک مضبوط وسیلہ ہے امام حسین کا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی خوش قسمتی کیا ہے تو آپ کہیے گا فرش عزائے حسین اس سے بڑی کوئی خوبیت کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم عزت پاتے ہی ہیں حسین سے منسوب ہونے کی وجہ سے اگر ہم کو حسین سے منسوب نہ کیا جائے تو
ہم ذلیل ہو جائیں گے. جس نے حسین کے دشمنوں کی عزت کی ہے ذلت اس کا مقدر ہے. عزت ملتی ہی حسین سے ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ایصال ثواب بھی ذریعہ ہے. ہم براہ راست ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں، حسین کے توسط سے کر رہے ہیں. ہم پہلے اپنی التجا حسین کے درگاہ میں لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ہم نہیں بھیجتے خدا کے پاس. جو خدا کے پاس ہے وہی حسین خدا کے پاس بھیجتا ہے. ہمارے اندر نہ مجال سخن ہے. ایصال ثواب کیا بھیج رہے ہیں، یہیں سے گفتگو شروع کرنا چاہ رہا ہوں. کیا بھیج رہے ہیں؟ جو چیز بھیج رہے ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ بھیج رہے ہیں. بھیجے گا وہی جو کمائے گا. کسی بھی آپ کا بیٹا باہر رہتا ہے، آپ اس سے کہیے ہم لوگوں کو پیسہ کیوں نہیں بھیجتے، وہ کہے گا پہلے میں خود تو کما لوں، جب میں خود کماؤں گا تبھی تو بھیجوں گا. آپ ثواب دے رہے ہیں، دے گا وہی جس کے پاس ہو. تو پہلے کمانا ہے پھر بھیجنا ہے. تو کمائی کیا ہے؟ آپ مجلس میں گئے تھے، مجلس سے واپس آئے، آپ سے گھر والوں نے پوچھا کہاں گئے تھے، انہوں نے کہا مجلس گئے تھے. انہوں نے کہا کیا لائے؟ تو کئی مرتبہ تو ہم جیب سے شیرمال نکال کے دے دیتے ہیں، یہ لائے. وہ تبرک ہے، ثواب نہیں ہے. اور کیا لائے؟ تو اور تو ثواب ملا ہوگا. یہ کہتے ہیں نا ثواب کے لیے جا رہے ہیں. کیا ملا؟ ثواب میں کیا ملا یہ تو پتہ نہیں ہے کیا ملا. کمال یہ ہے دینے والے نے دیا بھی، لینے والے نے لیا بھی، اور وہ بتا نہیں پا رہا ہے کہ کیا دیا. ہم ایک ڈیجیٹل دنیا میں رہتے ہیں. پہلے ہی کیا کم تھا کہ مودی جی نے اور ڈیجیٹل کر دیا. ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کچھ جاتا ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے. مجلس حسین میں آنے کے بعد میرے نامہ اعمال میں کیا آیا یہ مجھے پتہ کیوں نہیں چلتا. مجلس حسین میں نہ آنے کی وجہ سے میرے نامہ اعمال سے کیا کم ہو گیا یہ مجھے پتہ کیوں نہیں چلتا. تو جیسے ہم دنیاوی معاملات میں ڈیجیٹل ہو گئے ہیں، ویسے ہی ہم کو اخروی معاملات میں بھی تھوڑا سا ڈیجیٹل ہونا پڑے گا، تاکہ ہم مجلس میں آئیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہمیں ملا ہے. میں پہلے حسین کی معرفت کم رکھتا تھا، اب زیادہ رکھتا ہوں. میں پہلے توحید پرست کم تھا، اب زیادہ ہو گیا ہوں. میں پہلے گناہوں سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتا تھا مگر اب کرنے لگا ہوں. یہ تبدیلیاں میرے اندر آئی ہیں. شیخ انصاری کا نام کوئی بھول نہیں سکتا. یہ سروں پر جو عمامے ہیں یہ احسان ہے شیخ انصاری کا. شیخ الفقہا کہا جاتا ہے. کوئی مرجع تقلید بن نہیں سکتا جب تک شیخ انصاری کی کتابوں کو نہ پڑھے. شیخ انصاری نے اپنے پڑوسی کو گفٹ بھیج دیا. وہ گفٹ دیکھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ کیسی بات ہے، ابھی تو میں کل ان کی برائی کر رہا تھا، انہوں نے گفٹ کس بات کا بھیجا ہے. گفٹ اٹھا کے ان کے دروازے پر گیا. کہا سرکار یہ کس خوشی میں، یہ آپ نے تحفہ جو مجھے دیا ہے یہ کیوں دیا ہے؟ کہنے لگے کل اپنا نامہ اعمال چیک کر رہا تھا، میرے نامہ اعمال میں سے کچھ برائیاں نکلی ہوئی ہیں، کچھ اچھائیاں آئی ہوئی ہیں. اتفاق سے سینڈر تم ہو، تم ہی نے بھیجا ہے میرے نامہ اعمال میں نیکیاں، اور تم ہی وہ ہو جو میرے نامہ اعمال کی کچھ برائیاں لے کر گئے ہو، تو تمہارا تحفے کا حق بنتا تھا. کہا میں سمجھا نہیں. کہا میں سمجھاتا ہوں. جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو بلا وجہ کا اپنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے، اس کی برائیاں خود لے لیتا ہے. تو اتنے ڈیجیٹل ہو جاؤ کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نامہ اعمال میں نیکیاں آ گئی ہیں، برائیاں چلی گئی ہیں.
انشاءاللہ خداوند عالم ہم کو اس ثواب کو دیکھنے کی ثواب دید عطا کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے کیا لیا ہے. دیکھیے در حسین سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کبھی نہیں جاتا. ہر ایک اپنی طلب کے مطابق لیتا ہے، اپنی طلب کے مطابق. جتنی طلب ہے وہی ملے گا. نہیں، لفظیں بدل دوں، ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق حاصل کرے گا. کیا لینے آئے ہو، جو لینے آئے ہو وہ ملے گا. آپ اہل بیت کے دروازے پر مال دنیا لینے جائیں گے، مال دنیا ملے گا. آپ اہل بیت کے دروازے پر اہل بیت کو لینے جائیں گے، وہ مل جائیں گے. آپ کو طے کرنا ہے آپ کیا لینے آئے ہیں. کبھی بھی اپنی طلب کو محدود نہیں رکھنا چاہیے. مکے سے باہر ایک شخص آیا، کہنے لگا جب نیا نیا اسلام آیا تھا تو میں نے رسول خدا سے کہا میں نے آپ کی مدد کی تھی. اس وقت کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، میں نے آپ کی مدد کی تھی. تو رسول خدا نے کہا کیا چاہیے بتاؤ. کہ بس 50 بکریاں مل جاتی تو بڑا اچھا ہوتا. رسول خدا نے کہا کائنات کا رسول تم سے پوچھ رہا ہے اور اتنی چھوٹی طلب اتنی چھوٹی طلب لے کر، یہ تو مل ہی جائے گا تم کو. اتنی چھوٹی طلب لے کر آئے ہو. کاش تم نے قرآن پڑھا ہوتا اور اس عورت کے جتنا طلب کیا ہوتا جس نے موسیٰ کو ایک قبر کا ایڈریس بتانے کے بدلے جناب موسیٰ سے کہا یوسف کی قبر پر جاؤ. جناب یوسف کی قبر کہاں تھی؟ جناب موسیٰ کو علم نہیں تھا. جناب موسیٰ نے خدا سے پوچھا معبود قبر کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم. کہا کہ میں بتاتا ہوں، فلاں محلے میں جاؤ، ایک عورت ہے، اس عورت سے پوچھو کہاں ہے. معبود یہ کیا بات ہوئی، تو کیوں نہیں بتا دیتا کہ قبر یہاں ہے؟ خدا بند عالم ایک مسئلے سے کئی مسئلہ حل کرتا ہے. تو خود بتا دے کہ یہاں قبر نہیں، اس عورت کے پاس جب وہ عورت بتائے گی قبر کا. اب جناب موسیٰ آئے، کہا تمہیں یوسف کی قبر معلوم؟ کہا معلوم ہے. کہا بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤں گی، آپ نبی خدا ہیں، آپ کو قبر بتا دوں اتنی آسانی سے؟ کہا پھر کیا؟ کہا مجھے اس کی اجرت چاہیے. کہا اجرت کیا ہے؟ کہا اجرت یہ ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی ہم نشینی لینی ہے. اب انہوں نے فوراً مجھے مناجات کی، معبود یہ کیا ہو گیا؟ ایک قبر کا ایڈریس تو بتا سکتا تھا، فری کی جنت یہ لے رہی ہے قبر کا پتہ بتانے کے لیے. کہا موسیٰ پتہ بتانے کی اجرت نہیں، اس کی نیت تو دیکھو کتنی اچھی ہے. اس نے تم سے دنیا نہیں طلب کی ہے، عقبہ طلب کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم کیا طلب کر رہے ہیں؟ سب سے اہم یہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں. سب کو مل جائے گا ثواب، سب کو مل جائے گا، لیکن جو جتنا بڑا ظرف لے کر، مجھے نہیں معلوم ہمارے یہاں کی مجلسوں کی تہذیب اور مجلسوں کی جو تاریخ ہے اس میں تبرک کب سے شروع ہوا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جب سے بھی شروع ہوا ہے ایک بہترین رسم ہے جو ہمارے بزرگوں نے تبرک تقسیم کرنے کی شروع کی ہے. ایک بہترین رسم ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہمارے ہاں تبرک کے لیے کوئی نہیں آتا ہے، چونکہ جس کی غذا ہی اہل بیت کا علم ہو وہ مادی غذا کے لیے کیا آئے گا. توجہ فرمانے، تبرک کے لیے کوئی نہیں آتا، لیکن تبرک ہمارے بزرگان تقسیم ہی اس لیے کرتے تھے تاکہ دیکھیں ہم روحانی غذا لینے آتے ہیں نا، فرش پر بیٹھے ہی اس لیے تاکہ روح کو غذا دے سکیں، اس لیے تو بیٹھے ہیں. بزرگوں نے تبرک اسی لیے شروع کیا کہ اگر اسے فرش پہ کچھ نہ ملا ہو تو کم سے کم دروازے پہ کھانے کا تو سامان مل جائے. نہیں، اگر روح کی غذا نہیں ملی تو کم سے کم جسم کی تو مل جائے. گھر جا کے یہ تو نہ کہے کہ در حسین سے خالی ہاتھ آ گیا. یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. لہٰذا اپنی غذا یہیں حاصل کر لیں. یہ تربیت گاہ ہے، یہ میڈیکل سینٹر ہے،
یہ درمانگاہ ہے، یہ ہاسپٹل ہے، علاج وہی کراتا ہے جس کی بیماری ڈائیگنوز ہو جائے۔ جو اپنی بیماری کو ڈائیگنوز ہی نہیں کراتا، چائے میں شکر وہی پیتا ہے جس کو معلوم نہ ہو کہ مجھے شوگر ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو چیک ہی نہیں کراتا ہوں۔ جسے معلوم ہو جائے کہ شوگر ہے پھر وہ شکر نہیں لیتا۔ کیوں؟ جب پتہ چل گیا بیماری کا تبھی تو علاج کریں گے۔ خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہیے، بار بار مجلس حسین میں آ کے خود کو ڈائیگنوز کیجیے، بار بار مجلسوں میں آ کے اس ڈائیگنوز کو عمل محاسبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ محاسبہ کرنا۔ ہاں حدیث ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب سے بات شروع ہوئی تھی کل، وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ لیا جائے۔ جب خود کر لو گے تو دینا آسان ہو جائے گا۔ تو یہیں سے ہم لوگ اپنی شروعات کرتے ہیں اور اسی جملے سے شروعات کرتے ہیں کہ حساب ہم کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا ہے۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ موت نعمت ہے، موت مفضول مخلوق ہے، انسان افضل مخلوق ہے۔ افضل مخلوق کے ماتحت ہوتی ہے مفضول مخلوقیں۔ خدا بند عالم نے قرآن میں کہا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ یہ زمین تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ چاند ستارے تمہارے لیے، یہ زندگی تمہارے لیے، یہ حیات تمہارے لیے، یہ موت تمہارے لیے، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ یہ سب ایک نعمت، اس کی طرف سے کبھی نقمت نہیں آتی۔ جو کچھ آتا ہے سب نعمت ہوتی ہے، اسے سمجھیں۔ اس کی طرف سے جو کچھ بھی ہو، بعض لوگوں نے، میں ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ اس کی طرف سے کبھی بھی کوئی نگیٹو چیز نہیں آتی ہے، جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب نعمت ہے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا شیطان کیا ہے؟ میں نے کہا نعمت ہے۔ پہلی مرتبہ کسی مولوی کے منہ سے یہ سن لیا کہ شیطان ایک نعمت ہے۔ میں نے کہا شیطان رائٹ آنسر ہے یا رانگ آنسر ہے؟ کہیں گے رانگ آنسر ہے۔ میں نے کہا اسکول میں پڑھا ہے؟ کہاں؟ کالج میں؟ کہاں؟ یونیورسٹی میں؟ کہاں؟ کہا ایگزام دیے ہیں؟ میں نے کہا ایگزام بھی دیے۔ ایگزام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تفصیلی جواب والا اور ایک ٹک لگانے والا، ہے نا، آبجیکٹو، اور ایک جو پورا تفصیلی۔ یہ جو چار جوابات لکھے ہوتے ہیں، اوپر سوال ہے، نیچے چار جواب ہے، چار میں صحیح کتنا ہے؟ باقی تین تو غلط ہے نا؟ توجہ فرمانے۔ ہاں میں اس طرح کی مجلس سے نہیں پڑھتا، تین جواب غلط ہیں ایک ہی جواب صحیح ہے۔ میں ایک بات صرف بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو غلط جواب ہیں یہ کس نے دیے ہیں؟ کس نے دیے ہیں؟ استاد نے۔ استاد مہربان ہے یا نامہربان ہے؟ استاد آپ کے لیے کریم ہے یا کریم نہیں ہے؟ استاد آپ کا خیر چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ کا کیسا استاد ہے؟ غلط جواب دے دیا۔ میاں غلط جواب دیا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہاری صحیح صلاحیتوں کو پرکھ سکے۔ تو کئی مرتبہ آنسر شیٹ میں جو غلط جواب ہوتے ہیں وہ استاد کی طرف سے اس کی رحمت کا تقاضا ہوتے ہیں۔ خدا نے بھی شیطان کو اپنی رحمت کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے تمہیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو، شیطان کی پیروی نہ کرنا، رحمان کے نمائندوں کی پیروی کرنا، یہی تمہاری شناخت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کی طرف سے یا علی اس کی طرف سے جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب رائٹ ہوتا ہے۔ اس کی طرف سے کچھ آپ پڑھیے، علماء یہاں پر ہیں اور علماء آپ کو بتائیں گے کہ خود جنت اور جہنم یہ دونوں نعمتوں کے مظہر ہیں۔ نعمت ہے، نعمت ہے۔
اگر کوئی جہنم کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہے تو نعمت ہے یا نہیں ہے؟ مولا کائنات نے کہا، مولا کائنات نہیں پڑھتے، ہم تو پڑھتے ہیں، کہیں جہنم میں نہ جل جائیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے نماز کی طرف لے جا رہی ہے تو وہ نعمت ہوئی یا نقمت ہوئی؟ ہمیں تو نعمت نماز کی طرف لے کر جا رہی ہے نا، تو اس کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں جب کبھی زندگی میں ٹھوکر لگے نا تو اس کو دوش مت دینا، کہنا معبود تیری طرف سے تو صرف خیر ہوا تھا، غلطیاں میری تھیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، خدا اپنے بندے کو کہاں سے پریشان دیکھ لے گا؟ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، وہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان خدا ہے۔ اس نے حیات عطا کی، مفضول مخلوق ہے، موت عطا کی، کہا لے گا نہیں، اب دے دیا تم کو، یہ تمہاری ہے، اب یہ تمہاری، تم جی کے دکھاؤ مجھے، تم مجھے جی کے دکھاؤ، میں لوں گا تھوڑی، میں نے دے دیا۔ آپ ایک چھوٹا سا گفٹ دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے کہ دے دیا تو دے دیا، ادھار دے کے واپس مانگتے ہیں نا، گفٹ دے کے تھوڑی واپس لیا جاتا ہے۔ کہیں قرآن میں ہے کہ زندگی تم کو ادھار دی گئی ہے، کہیں روایتوں میں ہے کہ زندگی ادھار دی گئی ہے، زندگی اس کی ایک عطا ہے، اس کے کرم نے بانٹ دی۔ انسان کا کرم کچھ بانٹتا ہے تو واپس نہیں لیتا، رحمان کہاں سے واپس لے لے گا؟ پورا کلام آپ نے زندگی پر پڑھ دیا، وہ کہاں سے واپس لے لے گا؟ جو حی ہے وہ حیات واپس لے لے گا؟ حی ہونا حیات دینے کا تقاضا ہے، لینے کا نہیں۔ وہ حی ہے، حیات دے دیا اس نے، اب جی کے دکھاؤ۔ تو پسینہ بہا رہے ہیں جینے کے لیے، ارے صاحب اتنی محنت کیوں کر رہے؟ حضور بڑھاپا آرام سے گزرے۔ شعور بالیدہ نہیں ہوا، جو صرف بڑھاپے تک کو زندگی سمجھ رہا ہے اس کا شعور بالیدہ کہاں ہوا؟ وہ کیا بڑھاپے کے بعد تم سے حیات لے لے گا؟ نہیں لے گا، بڑھاپے کے بعد بھی زندگی ہے۔ شعور انہی کا بالیدہ ہوتا ہے جو صرف بڑھاپے تک کی پلاننگ نہ کریں، قبر سے لے کر برزخ تک کی پلاننگ کریں۔ حیات ہے، حیات اس نے دے دی، اب اس تم کو جی کے دکھانا ہے، اب تم کو جینا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تیرے بندے کی ہے مالک، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی۔ آدھا مصرع تو آپ پڑھ دو، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں تو اس کا مطلب جینا تو ہے ہی ہے نا، جینا تو ہے، جینا بڑا لمبا ہے۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جینا ہے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جینا ہے۔ اگر مر جانا ہوتا تو آسان ہوتا۔ تم سے عمل صالح طلب ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم کو جینا ہے۔ تم سے نمازیں طلب ہی اس لیے کی جا رہی کہ تم کو جینا ہے۔ تم سے دوسروں کے ساتھ نیکیاں اسی لیے طلب کی جا رہی کہ تم کو جینا ہے۔ خود کو پہچانو، کہاں سے آئے ہو، کس نے پیدا کیا ہے۔ مولا کائنات کا ایک کلام پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں، من عرفا نفسہ فقد عرفا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو پہچان لے اس نے پہچان لیا۔ شروعات کی، آغاز کیا اپنے آپ کو پہچاننے کا۔ اپنی معرفت کا کوئی بھی ایک صفحہ پڑھا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں کون ہوں، خدا کو بعد میں پہچاننا، شروعات اپنے آپ سے کرو۔ تم کون ہو؟ ایسا کریم خدا ہے، نہیں، ایسا کریم حی ہے، جب حیات دی تو صرف ایک صفت حیات اپنی نہیں دی، جتنی صفتیں اپنے پاس تھیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا دے دیا۔ اب تھوڑا سا ٹف ہے موضوع، تھوڑا سا ٹف ہے، رات آپ کا امتحان ہو چکا تھا، اب یہ موضوع میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک صفت حیات جب دی تو صرف اسی پہ اکتفا نہیں کی، کہا صرف حیات تھوڑی دوں گا،
میں سمیع بھی ہوں، سماعت بھی دوں گا، میں بصیر بھی ہوں، بصارت بھی دوں گا، میں متکلم بھی ہوں، قوت گویائی بھی دوں گا. توجہ فرمانے، پڑھتے جائیے. میں مرید بھی ہوں، تمہیں صاحب ارادہ بناؤں گا، تمہارے ارادے کو مفلوج نہیں کروں گا. علی سے پوچھئے ارادے کا کیا مطلب؟ کہا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کے ذریعے سے پہچانا. کیا مطلب؟ ارادہ میں بھی کرتا ہوں، ارادہ خدا بھی کرتا ہے. ہوتا وہ ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو میرا ارادہ ہوتا ہے. رضا شاہ پہلوی نے امام خمینی کی فوٹو رکھنے کے جرم میں کئی لوگوں کو عمر قید کی سزا سنا دی. نہیں، تم ایران میں نہیں رہ سکتے، تمہارے یہاں سے خمینی کی فوٹو ملی ہے، تمہارے یہاں سے وہ ٹول کٹ ملی ہے جس میں خمینی کی فوٹو تھی. تم نہیں رہ سکتے، تمہیں عمر قید ہوگی. نہ جانے کتنے لوگوں کو صرف امام خمینی سے ارتباط رکھنے کے جرم میں عمر قید ہو گئی. ایران کے بادشاہ کا یہ ارادہ تھا کہ خمینی کی فوٹو ایران میں کسی گھر میں نہ ہو. خدا کا ارادہ تھا ایران کیا، ایران کے باہر بھی ہوگی. تیرے ارادے سے دنیا نہیں چلتی، میرے ارادے سے چلتی ہے. ارادہ دوں گا مگر حقیقی مرید میں ہوں. دنیا میرے حساب سے چلے گی، تمہارے ارادوں سے نہیں. تم چاہو گے تو موسیٰ آئیں، تم نہ چاہو تو نہ آئیں. سینکڑوں بچوں کو قتل کر دو گے پھر بھی موسیٰ آئے گا. میرے حساب سے دنیا چلتی ہے، تمہارے حساب سے دنیا نہیں چلتی. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، میرے ارادے سے چلے گی. دیکھیے، میں نے ابھی الہ آباد آیا تھا، میں پچھلے سال بیفور لاسٹ ایئر ایام فاطمیہ میں آیا تھا. وہاں ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا. ارادہ، خدا کا ارادہ. میں جہاں پر مجلس ختم ہوگی وہیں ختم کر دوں گا، باقی پھر کبھی. خدا کا ارادہ. ہمیں بھی ارادہ دیا اس نے، لیکن اس کا بھی ارادہ ہے. اس کا ارادہ حقیقی ارادہ ہے. ہمارا ارادہ اگر صرف ہمارا ہو تو محدود ہے، لیکن ہم وہ ارادہ کریں جو اس کا ہو تو وہی ارادہ لامحدود ہو جاتا ہے. وہی ارادہ لامحدود ہو جاتا ہے. تم وہ مت سوچو جو تمہارا ذاتی ہو، فکر کو خدائی بنا لو تو تمہارا ارادہ تمہارا نہیں رہے گا، پھر خدا کا ہو جائے گا. پھر تم دیوار پر بنے ہوئے شیر کی پینٹنگ کو بھی حکم دو گے تو وہ عالم وجود میں آئے گا اور تمہارے حکم کی مطابقت کرے گا، کیونکہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان میں ہے ہم نے تمہیں مسخر کر دیا. آپ حیران کیوں ہوتے ہیں کوئی سورج پلٹاتا ہے تو؟ آپ حیران کیوں ہوتے ہیں کوئی چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہے تو؟ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، ہم نے تمہارے اختیار میں دیا ہے، چاہے بلاؤ چاہے 2 ٹکڑے کرو، تمہارا اختیار. اپنے ارادے کو استعمال تو کرو. موت پر تمہارا اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ موت مفضول ہے. سلمان فارسی قبرستان گئے. ایکسکیوز می، کوئی ہے؟ سلام علیکم. قبر سے آواز آئی، علیکم السلام. سلمان، سب خیریت؟ آج اس اجڑے دیار میں باہر آؤ، کچھ باتیں کرنی ہے. سلمان مردہ ہے، وہ مردہ ہے، تم اس سے باتیں کر رہے ہو؟ ہاں باتیں کر رہا ہوں، کرنے دو. موت کیسے ہوئی تھی؟ سلمان نہ پوچھو، نہیں بتاؤں گا، بچے ڈر جائیں گے. موت کیسے؟ اس نے موت بتایا. ایک حصہ بتا دیتا ہوں. سلمان، یہ سمجھو جیسے لوہے کی قینچی سے کسی نے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں. موت ایسے ہوئی تھی. کیا ہوا؟ کتنے دنوں میں عذاب برزخ ختم ہوا، کتنے دنوں میں سہولیات ملی، کتنے دنوں میں حسین آئے، کتنے دنوں میں علی آئے، یہ ساری تفصیلات.
سلمان رسول خدا کے پاس لوگ گئے، یا رسول اللہ یہ سلمان کو ہو کیا گیا ہے؟ قبر میں جا کر، قبرستان میں جا کر مردوں کو اٹھا کے مردوں سے باتیں کرتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا سلمان نے اس طریقے سے خدا کی اطاعت کی ہے کہ کائنات کی ہر شے کو خدا نے سلمان کا مطیع بنا دیا ہے۔ کائنات کی ہر شے کو سلمان کا مطیع بنا دیا ہے۔ سورج سلمان بھی پلٹا سکتا ہے کیونکہ سلمان علی کا نوکر ہے، کیونکہ وہ علی کا نوکر ہے۔ یہ کام نوکروں کے ہیں۔ سورج پلٹانا علی کا کمال نہیں ہے، وہ تو علی کا صدقہ ہے۔ صدقہ صاحب صدقہ کے برابر کہاں سے ہو جائے؟ وہ تو صدقہ ہے۔ ایران 2 گھنٹے کی دوری پہ قم میں جائیے گا، کسی سے پوچھئے گا حسن زادہ آمولی صاحب کا گھر کہاں ہے، جا کے پوچھئے گا ان کی زندگی کے واقعات۔ ایک ایسا بندہ، بہت سارے علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں نا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے زندگی میں کبھی ترک اولا نہیں کیا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا آیت اللہ مرشی کے حالات میں، انہوں نے کہا 70 سال میں نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ یہ دعویٰ اگر ہم کر سکتے ہیں تو حسینی ہے۔ اگر یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں تو کہا 70 سال میں کبھی میں نے نامحرم کو نہیں دیکھا۔ آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے گھر کے پڑوس میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی، نوجوان بالکل ینگسٹر۔ غسل و کفن دیا گیا، جنازہ لے کے چلے۔ آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے گھر کے دروازے کے پاس جب آئے تو وہ گھر سے باہر نکلے، کہنے لگے میت رکھو۔ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے بٹھا دیا۔ سنو سنو، تم فضائل سننے آئے ہو، میں غلاموں کے فضائل سناؤں گا تاکہ اندازہ لگے کہ آقا کا کیا حال ہے۔ میں تو غلاموں کے فضائل پڑھنے آیا ہوں، آقا کا کیا حال ہے۔ کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا دیا۔ جائیے پوچھئے، یہ تو میڈیا کا زمانہ ہے نا، کوئی چیز پوشیدہ تھوڑی رہتی ہے۔ اور گھر میں چلے گئے جلدی سے کہ ابھی پھر میڈیا والے وہ سب پیچھے لگ جائیں گے، یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو نیچرل نہیں ہے، یہ تو ہوتا نہیں ہے نا۔ 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔ 3 دن کے بعد نکلے، درس دینے گئے، منبر پہ بیٹھے، کہنے لگے مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان ہے، آپ لوگ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اپنے درس پہ دھیان دیجیے۔ زندگی بھر خدا نے جو کہا میں نے وہ کیا ہے، ایک بار میں نے جو خدا سے کہا، ایک بار میں نے جو خدا سے کہا اس نے کیا۔ یہ آسان ہے، یہ آسان ہے۔ موت مفضول ہے، موت تمہارے اختیار کی چیز ہے، موت تمہارے اختیار کی چیز ہے، مگر اپنے آپ کو اس کمال پر لے جانا پڑے گا، اس بلندی پر لے جانا پڑے گا، ورنہ ترک اولا نبیوں کا بھی برداشت نہیں ہوتا، ترک اولا کسی کا برداشت نہیں ہوتا۔ جناب سلیمان کو کتنی بڑی حکومت خدا نے دی تھی، کتنی بڑی، چرند پرند ہوا فضا زمین فرشتے سب ان کی حکومت کے ماتحت تھے، سب کے سب۔ فرشتوں کو حکم دیتے تھے تو وہ آ جاتے تھے، ہواؤں کو حکم دیتے تھے سب آ جاتے تھے۔ کسی نے ایک دن کہہ دیا اتنی بڑی حکومت اللہ نے دی ہے، کوئی اولاد نہیں ہوئی، کہنے لگے میاں وہ بھی ہو جائے گی، پریشان کیوں ہو رہے ہو، دنیا سے چلے گئے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ خدا سے ربط کیا، معبود سب کچھ دیا، اولاد کیوں نہیں دی؟ تو خدا نے جواب دیا، سلیمان جب اس نے پوچھا تھا کہ اولاد نہیں ہوئی تو تم نے کیا کہا تھا؟ وہ بھی ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا کر کے دکھا دو۔ تم یہ کہتے ہیں کہ جس خدا نے حکومت دی ہے وہی اولاد بھی دے گا، نہیں مجھے ترک اولا بھی برداشت نہیں۔
جسے ترک اولا برداشت نہ ہو وہ محرمات برداشت کرے گا، جسے ترک اولا برداشت نہ ہو وہ ترک واجبات برداشت کرے گا، جسے ترک اولا برداشت نہ ہو وہ ہمیں گنہگار دیکھ کر ہم سے راضی ہو جائے گا۔ نہیں، ایک ارادہ تو ہمیں کرنا پڑے گا کہ معبود میں آ گیا، اب تک جہاں تھا اب آ گیا ہوں۔ ایک بار جاؤ دیکھو وہ کیسے دستگیری کرتا ہے، خود نہیں کرے گا، ید اللہ بھیج دے گا، وہ تمہاری دستگیری کریں گے۔ ایک بار جاؤ، خدا کے بارگاہ میں آؤ۔ میں نے کہا نا توبہ کرنے والے اس کو اتنے محبوب ہیں کہ کربلا کے شہیدوں میں کسی کا نام یاد رہے نہ رہے، حر کا یاد رہتا ہے۔ اسے توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ توبہ، آؤ، تمہارا ارادہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میرا ارادہ ہے۔ موت سے نہیں بھاگنا، ہم موت سے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں۔ موت تو تمہارے اختیار کی چیز ہے، موت تو تمہارے لیے مفضول ہے، بھاگ کیوں رہے ہو؟ آپ کے یہاں کے ایک اکثر آیا کرتے تھے، بڑا معروف شعر ہے ان کا کہ اصغر کا ذکر کرنا ہے عنوان موت ہے، اصغر وہ جس کی جنگ کا سامان موت ہے، اور مقتل میں چھپتی پھرتی ہے لاشوں کی آڑ میں۔ دیکھیے زندگی مقتل میں چھپتی پھرتی ہے لاشوں کی آڑ میں، انصار ڈھونڈتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ حسینی موت سے نہیں پریشان ہوتا، موت کو پریشان کر دیتا ہے۔ وہ موت سے تھوڑی پریشان ہوگا، موت اس سے پریشان رہتی ہے، موت اس سے وہ تو ڈھونڈتا رہتا ہے، گلیاں گلیاں گھومتا رہتا ہے۔ حسینی اس علی کا نعرہ لگاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا بچہ پستان مادر سے مانوس ہے، اتنا مانوس ہے، اتنا انس ہے اسے موت سے۔ اس کے پاس ارادہ تھا، اس نے ارادہ دیا، اس کے پاس حیات تھی، جو کچھ تھا۔ اب جو کچھ کا جو ہے وہ بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ جائیے ہمارے یہاں کے قرآنوں میں اس کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، یہ نام تھوڑی ہیں، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ جو کچھ اس کی صفت ہے اس نے سب میں سے تھوڑا تھوڑا۔ ایک اعتراض ہوا کہ خالق تو وہی ہے۔ اب آپ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ایک اعتراض یہ ہو کہ خالق تو وہی ہے، اس نے خالق تھوڑی بنایا ہے ہمیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر قرآن میں یہ کیوں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین؟ خالق نہیں کہا، جمع پلورل، خالقین، میں تمام خالقوں میں سب سے اچھا والا ہوں۔ خود وہ کہا ہے کہ خود اس نے کہا ہے کہ میں سب سے اچھا خالق ہوں، یعنی یہ صفت میری تھی، میں نے بہت ساروں کو، یہ تو قرآنی دلیل ہے، اس قرآنی دلیل کا کون انکار کرے؟ یہ صفت میری تھی۔ اس نے خالق کے لیے کوئی توحیدی لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ کہا یہ صفت میں نے بانٹ دی، میں حقیقی ہوں۔ ماں باپ کی صورت میں تمہیں مجازی بنا دیا، تم مجازی خالق ہو، تم مجازی رازق ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہی آسمان کی طرف نہیں دیکھتا، ماں کے سینے کی طرف دیکھتا ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے میری رازق ابھی ماں ہے۔ رازق وہ ہے، لیکن اس نے مجازی رازق ماں باپ کو بنا دیا ہے، یہ صفت بھی دے دی۔ ایک صفت ذرا سا سخت ہے، هو الاول هو الاخر، ذرا ٹف والی بتاتے ہیں نا، تو آسان والی تو آسان ہے۔ هو الاول هو الاخر، وہی ہے جو اول بھی ہے، وہی ہے جو، اب آپ یقین جانیے رات کی مجلس نے مجھے انکریج کیا ہے کہ میں پڑھ دوں۔ ہاں، هو الاول، وہ پہلا ہے۔ تو حضور یہ تو صفت کسی کی نہیں ہے، یہ تو اسی کی ہے بس، یہ کہاں دی اس نے؟ میں نے کہا وہ بھی دے دی۔ وہ کریم رب ہی کیا جو اپنے لیے کچھ بچا کے رکھ لے؟
اس کے دینے سے اس کے یہاں کوئی کمی تھوڑی آتی ہے، کوئی کمی نہیں آتی، وہ دے دیتا ہے. وہ پہلا ہے، وہی آخر ہے. اس نے یہ صفت بھی ہمیں دے دی. جن لوگوں نے رات میری مجلس سنی، اگر وہ اس وقت مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یا مثلا جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ اگر کہیں مائک سے گھر سے سن رہے ہیں تو کہیں گے نامدار صاحب ہیں کیا؟ آپ کو کیسے معلوم؟ میں آواز جانتا ہوں، میں آواز پہچانتا ہوں. آپ کا بیٹا گیا سعودی، وہاں نئے نمبر سے اس نے فون کیا، ہیلو، ہاں بیٹا پہنچ گئے؟ پاپا ابھی تو میں نے نام بھی نہیں بتایا. بیٹا تمہاری آواز ہم نہیں جانیں گے، تمہاری آواز ہم نہیں پہچانیں. اچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اربوں خربوں کی دنیا میں یہ آواز اس نے صرف ایک آدمی کو دی. اربوں خربوں کی آبادی میں یہ آواز اس نے صرف ایک آدمی کو دی. رات شمیم بھائی کی آواز ذرا گرفتہ ہو گئی تھی تو کسی کسی کی گرفتہ بھی کرتا ہو، لیکن جو ان کی ہے وہ انہی کی ہے، وہ میرے گلے میں آ ہی نہیں سکتی. دنیا والے جب کچھ بانٹتے ہیں تو ان کے یہاں ریپیٹیشن ہو سکتا ہے، اس کے یہاں کوئی تکرار نہیں ہے، ریپیٹ کر کے کچھ نہیں دیتا. جس کو ایک بار جو دے دیا وہ اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے ممبر پہ بیٹھو بھی تو کسی کی نقلیں نہ کرو. خود تمہیں خدا نے صلاحیتیں دی ہیں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو. کسی کی نقل کرنے سے کیا فائدہ؟ جس خدا نے اس کو دیا ہے اسی خدا نے تمہیں بھی تو دیا ہے. تم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ. آواز تمہاری اپنی ہے، فکر تمہاری اپنی ہے، صلاحیت تمہاری اپنی ہے، سب کچھ تمہارا اپنا ہے. جو خدا نے تم کو دیا ہے، ناشکری ہے کہ تم کسی کی نقل کرو. یہ تو ناشکری ہے، تمہیں خدا نے اپنا دیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. آواز سب کی ایک. یورپ میں سارے لوگ گورے ہیں، افریقہ میں سارے کالے ہیں، لیکن کالے میں بھی کوئی کالا ایک جیسا نہیں ہے. آپ کا کلر گندمی ہے، اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے شخص کے پاس سے ہاتھ لے جائیے، آپ کے ہاتھ کا کلر الگ ہوگا، اس کے ہاتھ کا کلر الگ ہوگا. کمال ہے گندمی کلر میں بھی اتنی ویرائٹی. کیا مصور ہے، کیا مصور ہے صاحب، کیسا مصور ہے. ابھی شمیم بھائی سے یہی بات میں کہہ رہا تھا تو انہوں نے کہا جاپانیوں کی شکل اور چینیوں کی شکل تو ایک جیسی ہوتی ہے. تو میں نے کہا پھر پاسپورٹ میں فوٹو کیوں ہوتی ہے؟ بھائی کی فوٹو سے کام چل جائے. فوٹو ہونا یہ ہے کہ تمہاری شکل الگ ہے. جو لوگ جڑواں بھی ہوتے ہیں، جو لوگ جڑواں بھی ہوتے ہیں وہ بھی الگ الگ شکل کے ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں بچہ ہو گیا تو نے کہا یہ دادا کی طرح. کوئی دادا وادا کی طرح نہیں، اپنی طرح ہے. وہ دادا اپنی طرح تھے، پوتا اپنی طرح ہے. شباہت آ سکتی ہے اور اس شباہت کو کربلا میں بھی یاد کیا گیا. اسی شباہت کو کربلا میں بھی یاد کیا گیا. امام حسین نے کہا اللہم اشہد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا. آپ نے یاد دلایا تھا مجھے تو مجھے یاد آ گیا. وخلقا معبود. اب میں گواہ رہنا، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقت کے اعتبار سے، بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، خون جگر ہوتا ہے ان الفاظ میں، جو خلقت کے اعتبار سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے تیرے رسول سے ملتا ہے. میں اس کو بریکٹ میں مجھے بیان کرنے دیجئے. خلقت کے اعتبار سے اور اخلاقیات کے اعتبار سے. خلقت کے اعتبار سے رسول کے جیسا بننا علی اکبر کے ہاتھ میں نہیں تھا. خلقت کے اعتبار سے خود کو رسول کے جیسا بنانا
علی اکبر کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ خدا نے بنایا۔ جب خدا نے علی اکبر کو رسول کی شباہت دے دی تو علی اکبر کو شرم آئی کہ شباہت رسول کی ہو اور کردار کسی اور کا ہو۔ چہرے پہ شباہت تو رسول کی ہو اور کردار کسی اور کا ہو۔ میں نے استاد سے پوچھا کہ یہ جو انسان کی خلقت ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی بات بتائیے، تو وہ کمرے میں گئے، 2 کٹورا لے کر آئے، ایک سونے کا اور ایک مٹی کا۔ سونے میں زہر تھا، مٹی میں پانی تھا۔ کہا کسے پیو گے؟ میں نے کہا ڈیفینیٹلی پانی پیوں گا۔ کہا یہ مٹی کے برتن میں ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو ادھر موت ہے، ادھر حیات ہے۔ کہنے لگے پے کر چاہے جتنا خوبصورت ہو، اندر کیا ہے اس سے مطلب ہوتا ہے۔ آپ سلامت رہیں، خدا آپ کی سماعتوں کو پروان چاہے۔ پے کر چاہے جتنا حسین ہو، اندر کیا ہے، خدا کو اس سے مطلب ہے، کیونکہ وہ تمہارے چہرے کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ یہ ناک ایسی کیوں تھی، یہ کان وہ کیوں کرے، اسی نے دیا ہے۔ وہ کیوں کرے گا، وہ پوچھے گا جس کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے۔ میں نے کان دیے تھے، کان کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، سماعت کے بارے میں پوچھوں گا۔ میں نے زبان دی تھی، زبان کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، لفظوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ میں نے آنکھیں دی تھی، آنکھوں کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، بصیرت اور بصارت کے بارے میں پوچھوں گا۔ ہم اسے سجا رہے ہیں جسے مٹی میں مل جانا ہے، ہم اسے سنوار رہے ہیں کہ جس کے بعد جس کے ساتھ ہمیں جانا بھی نہیں ہے۔ سورہ واقعہ جس کی تلاوت کی ہے اسی میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم تمہیں پھر کیا بنا دیں، اس سے ہمارے ہاتھ درماندہ تھوڑی ہیں۔ ہم تمہیں کون سی صورت دے دیں یہ تم نہیں جانتے۔ حیات نہیں لیں گے، صورت پھر بدل دیں گے۔ اس صورت کو نہ سجاؤ، اس کردار کی فکر کرو جس کردار کے ساتھ ہمارے پاس آنا ہے، اس کی فکر کرو۔ خلقن و خلقن، کسی پہ ہنسنا نہیں کہ دیکھو کیسے دکھ رہے ہیں، کسی پہ ہنسنا اس کی مصوری پہ ہنسنا ہے۔ اس کی مصوری پہ ہنسنا ہے، کسی کا مذاق اڑانا۔ دیکھیے آپ فضیلت سنتے ہیں، والد مرحوم کو خدا غریق رحمت کرے، مجھے 4 مصرے ان کے یاد آ گئے، آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اس کی مصوری کا بھی قصیدہ ہے، اس میں کہتے ہیں تمام عالم اسلام کے لوگ سنیں، کہتے ہیں ہر تارے طلسمات صنم توڑ دیا ہے، ہر تارے طلسمات صنم توڑ دیا ہے، پتھر کے خداؤں کا بھرم توڑ دیا ہے۔ ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر صنائے ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے، صنائے ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے۔ اس کی مصوری پہ مت ہنسنا، وہ مصوری کے سلسلے سے سوال ہی نہیں کرے گا، وہ خدائی کے سلسلے سے تھوڑی پوچھے گا، اس کا سوال بندگی کے حوالے سے ہوگا، وہ بندگی کے لیے پوچھے گا۔ اس نے ہمیں خلقت عطا کی، صورت الگ، آواز الگ۔ آدھار کارڈ بنانے پہ پتہ چلا فنگر پرنٹس، پہلے سمجھتے تھے صرف انگوٹھے کا ہے، بعد میں معلوم ہوا ساری انگلیوں کا ہے، سب کا الگ۔ میری ہی 10 انگلیاں ایک جیسی نہیں،
نہ 10 کیوں 20، میری 20 انگلیاں ایک جیسی نہیں. کسی پہ رحمت زیادہ ہوتی ہے 21 ہوتی ہے اس کے پاس، اس کی بھی ایک جیسی نہیں، کسی کی ایک جیسی نہیں ہے. کمال ہے، کمال ہے، عجیب و غریب معجزہ ہے اس کا. اتنی بڑی کائنات، کسی آواز کو ریپیٹ نہیں کیا، کسی صورت کو ریپیٹ نہیں کیا، کسی رنگ کو ریپیٹ نہیں کیا، کسی قد و قامت کو ریپیٹ نہیں کیا. نہ تھوڑا سا اور آگے بڑھوں، جلال پور تو ہریالی والا علاقہ ہے، کسی پیڑ پہ چڑھ جاؤ، ایک شاخ توڑو، مجھے 2 پتے ایک جیسے لا کر دکھا دو، ذاکری کرنا چھوڑ دوں گا. 2 پتے، کسی چمن میں بیٹھے ہوئے ہو، 2 گھاس کی پتیاں اکھاڑو، ایک جیسی ہوں تو لا کر دکھا دینا. کسی گھاس کی پتی کو بھی اس نے ریپیٹ نہیں کیا ہے، سب کو الگ بنایا ہے، سب کو ایک بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تھا، وہ ایک تھا، اس نے سب کو ایک بنایا ہے نا. اب یہاں تک آ گیا، یہاں تک آ گئے. وہ ایک ہے، اس نے سب کو ایک بنایا. تمہارے وجود میں وحدانیت رکھ دی، تم اس سے غافل ہو گئے جس کے پاس توحید ہے. تمہاری اپنی ذات میں میرے جیسی آواز. جلال پور تو آوازوں کے لیے مشہور ہے. جلال پور کے لوگوں کی تو پیدائشی آوازیں اچھی ہیں ماشاءاللہ. خدا کرے سب حسین کی راہ میں خرچ ہو جائیں، خلوص کے ساتھ خرچ ہوں، کہیں انا نہ شامل ہو. انجمنوں کے لیے کام نہ کریں، حسین کے لیے کام کریں. یہاں مجھے یہ بات کہنے دیجیے، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں حسینی بنو، انجمنی مت بنو. حسینی بنو، انجمنی مت بنو. میری انجمن کو نوحہ شمیم صاحب دیتے ہیں، تم کہاں سے لاؤ گے؟ خدا نے ایک شمیم نہیں بنایا ہے، بہت سارے شمیم ہیں جو معطر ہیں. انا مت لاؤ درمیان میں، جہاں حسین ہے وہاں انا کیسی؟ انجمنیں سب حسین کی غلامی کریں. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں انجمنی مت بنو، حسینی بنو. حسینی بنو گے تو انجمن کے ماتحت نہیں رہو گے، حسین کے ماتحت رہو گے. انجمن کے لیے کام نہ کرو، حسین کے لیے کام کرو. جب حسین کے لیے کام کرو گے تو چاہے کسی انجمن میں رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ انجمنی ہونے کا ایک نقصان یہ ہے کہ تم پالے بدل سکتے ہو. بتائیے صاحب، ہمیں صدر سے ہٹا دیا، اچھا ٹھیک ہے، ذوالفقاریہ نہیں تو کوئی اور صحیح. وہ لوگ ہمیں ابھی انجمن میں صدر لے لیں گے، جاؤ ہم ادھر چلے جائیں گے. انجمنی ہونے میں نقصان ہے، پالے بدلنے پڑتے ہیں، حسینی ثابت قدم رہتا ہے. حسینی رہو، انجمنی مت بنو. ساری انجمنیں مل کے حسین کے لیے کام کریں. خدا کے لیے انجمنوں کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں، حسین کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. حسین کے لیے کہیں پر انا نہ آنے پائے، کہیں پر اپنی انجمن نہ آنے پائے، کہیں پر اپنا نوحہ خان نہ آنے پائے، کہیں پر اپنا شاعر نہ آنے پائے، کہیں پر اپنا ذاکر نہ آنے پائے. اس میں اپنا اسی وقت آپ کا ہے جب سب حسین کے ہوں. اگر حسین کے نہیں ہیں تو آپ کے بھی نہیں ہیں. سوچ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا ہے. حسین، حسین. ارادہ کرو، ابھی سے ارادہ کرو، ارادہ کر کے اٹھو. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس زندگی کو گزارنے کے لیے ٹارگٹ کی سیٹنگز نہیں ہے. ٹارگٹ سیٹ کرو. ویئر آر یو وانٹ ٹو گو؟ کہاں جانا ہے؟ پہلے ڈیسائیڈ تو کرو کہاں پر ہو، کہاں جانا ہے. جب تک نیت نہیں کرو گے، نیت دیکھیے یہ سب باتیں بریکٹ میں ہیں. میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، مجھے احساس ہے انشاءاللہ میں وقت پر ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے، جو لوگ تھک گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والا. توجہ فرمائیں. انجمن کے لیے کام نہ کرو، حسین کے لیے کام کرو. حسینی بنو، انجمنی مت بنو.
کچھ بات عرض کر رہا تھا، آپ کی سلوات کے چکر میں بھول گیا، ایک سلوات اور پڑھیں پھر یاد آئے گی. انجمنی اور حسینی کیا فرق ہے؟ جب تک نیت انسان کی ہر کام سے. نوحہ پڑھ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ جلال پور کا سب سے اچھا نوحہ خان بننا ہے، اس لیے کہ فاطمہ کی دعا لینی، اس لیے نہیں کہ ہر جگہ میرے چرچے ہوں. اگر تمہارا محشر میں چرچا نہیں ہے تو یہاں کا چرچا کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں. تمہیں یہاں پر کتنی شہرت ہے، تمہاری شہرت کے حساب سے وہاں تم کو اجر نہیں دیا جائے گا، تمہاری دولت کے حساب سے تم کو اجر نہیں دیا جائے گا، تم کو اجر صرف تمہاری نیت کی وجہ سے دیا جائے گا. مجلس میں سب لوگ آئے، ارے چلو بھائی وہ توکل صاحب کے فرزند کی مجلس ہے اس میں چلتے ہیں، ان میں تو جانا چاہیے. توکل صاحب سے ثواب لینا، حسین سے مت لینا. ان کے فرزند میں آئے تھے، چلو بھائی وہ ان کے وہ ابراہیم صاحب کے والد صاحب کی تھی، ابراہیم صاحب سے جا کے لو، حسین کے لیے آؤ نا. حسین کے ساتھ کیوں شریک بنا رہے ہو کسی کا؟ کسی کو بھی حسین کے ساتھ شریک کیوں بنا رہے ہو؟ بس حسین کے لیے آؤ، بس حسین. چلو بھائی وہ آ رہے ہیں، پھر انہی سے لے لو ثواب. ان کے آنے کی وجہ سے مجلس میں آ رہے ہو، حسین کے لیے آؤ نا، حسین کے لیے آؤ. بولو تو حسین کے لیے، چپ رہو تو حسین کے لیے. ارے صاحب آپ کیا کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں، تو پھر کھڑے ہو کے بولا کیوں نہیں کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں صاحب مجلس کی توہین ہو رہی. توہین یہ نہیں ہے کہ تم چپ رہو، توہین یہ نہیں ہے کہ تم بولو، توہین یہ ہے کہ تم چپ رہو. کسی غلط بات پر خاموش رہنا مجلس کی توہین ہے، بولنا توہین نہیں ہے. میں پھر سے نوجوانوں کو انکریج کر رہا ہوں، جو بزرگ بولنے سے منع کرتے ہیں، اگر کسی بھی مجلس میں آپ کو یہ بات لگے کہ یہ مولانا غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہوئیے، کھڑے ہو کے ٹوکیے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو مجلس کی کہ تقدس کے خلاف ہے. میں نے کہا علی کو نہیں معلوم تھا کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہا سلونی سلونی؟ سوال کرنا مجلس کے تقدس کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے. آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. آپ پوچھیں تاکہ ہم پڑھ کے آئیں. آپ پوچھیں، پوچھنے کا چلن شروع کریں، ماحول بدلیں. کربلا، رات کا جملہ پھر یاد کیجئے، کربلا ریلی نہیں ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے. بھیڑ کی بنیاد پر مجلسیں کامیاب نہیں ہوں گی، تبدیلیوں کی بنیاد پر مجلسیں کامیاب ہوں گی. بھیڑ تھوڑی طے کرے گی، نیت. آپ مجلس میں آئے ہیں، ایک آدمی اس لیے آیا ہے کہ چلو یار گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے، مجلس چلتے ہیں. ایک آدمی اس لیے آیا ہے کہ چلو یار نامدار صاحب کو پھر سے سنتے ہیں، چلو یار وہ ان کے ابا کی مجلس، چلو یار وہ ذرا ناشتہ بھی ہضم ہو جائے گا. چلو مجلس حسین ہے، 4 آدمی ہیں، چاروں کی الگ الگ نیت ہے، سب ایک ہی طرح کا ثواب لے جائیں گے؟ جس نیت سے گھر سے نکلیں وہی لے کے جائیں گے. جو حسین کے لیے آیا وہ حسین سے لے گا، جو نامدار کے لیے آیا وہ نامدار سے لے گا. حسین کے لیے آؤ، حسین کے لیے گھر سے نکلو، پھر حسین سے ہی طلب کرو، پھر حسین ہی عطا کریں گے. نیت سب سے بڑا مسئلہ. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ نیتوں کو ٹٹولنے کے معاملے میں ہم اتنے سست ہیں، بہت غور کیجئے گا، چاہے خاموشی سے سنیے. نیتوں کو ٹٹولنے کے معاملے میں ہم اتنے سست ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو گھر کی خواتین ایک آواز دیتی ہیں صدقہ نکالا؟ ہاں صدقہ. جیب میں فوراً ہاتھ گیا اور صدقہ یہ لیجئے، پیشانی پہ اور بدن پہ اور ہر جگہ مل کے. صدقہ بھی نکالتے ہیں تو نیت اپنی حفاظت ہوتی ہے، دوسرے کی مدد نہیں ہوتی. پھر سے سنیے، جب ہم صدقہ بھی نکالتے ہیں تو ہماری نیت اپنی حفاظت ہوتی ہے، دوسرے کی مدد نہیں ہوتی. صدقے کی پروگرامنگ دوسروں کی مدد کے لیے کی گئی تھی، آپ کی حفاظت کے لیے نہیں کی گئی تھی. آپ نے نیت کی اصلاح نہیں کی، اس لیے 1 روپے پہ بھی کام چلا لیا. جب دوسرے کی مدد کی نیت ہوتی نا تو سوچتے تو صحیح 5 روپے میں اس کا ہونے کیا والا ہے، کچھ ایسی رقم دی جائے کہ اس کی مدد ہو سکے. مدد یہ نیتوں کا حال ہے، نیتوں کا حال. اب آپ کہیں گے مولانا کیا یہ نیت صحیح نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ نیت صحیح نہیں ہے، یہ نیت آپ کی اہمیت بتا رہی ہے. یہ نیت آپ کی اہمیت بتا رہی ہے.
صدقہ جب نکالیں گے تو اس کا رد عمل یہ ہے کہ آپ کی حفاظت ہوگی. رد عمل کے لیے نیت نہ کریں, عمل کے لیے نیت کریں. ہم رد عمل کے لیے نیت کر رہے ہیں. یہ سب جملے رات میں آپ کے اوپر اعتبار کر لیا, اس لیے یہ سب جملے میں کر رہا ہوں, ورنہ کئی جگہ ضائع ہو جاتے ہیں. رد عمل کی نیت کیوں کر رہے ہیں؟ عمل کی نیت کریں. میں یہ نکال رہا ہوں تاکہ کسی مومن کا پیٹ بھر سکے, میں یہ دے رہا ہوں تاکہ کسی کی مدد ہو سکے, کوئی مفلسی سے باہر آ سکے, کسی کو دوسرے کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے, اس لیے دے رہا ہوں. نیتوں کا سدھار, نیتوں کا سدھار. انہیں نیتوں پر غور ہمیں حسینی بنا سکتا ہے. بس اپنی نیتوں پر غور کرتے چلے جائیں, حیات کو تابناک بناتے چلے جائیں, زندگی کو روشن اور منور کرتے چلے جائیں. بس نیت, ہر کام سے پہلے نیت, ہر کام سے پہلے نیت. اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ اس نے آپ کو دے دیا. کسی کو رنگ دہرا کے نہیں دیا. آواز آ گئے, آپ پھر وہیں پر وہیں آ گئے تو ایک صلوات پڑھ کے بتائیں کہ آ گئے. آواز دہرا کے نہیں دی, فنگر پرنٹس, کلرز, رنگ, روپ, کچھ بھی ریپیٹ کر کے نہیں دیا. ادبا تشریف فرمائیں, علماء تشریف فرمائیں, جس کی تجلی میں تکرار نہ ہو اس کی ذات میں تکرار نہ. خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. جس کی تجلی میں تکرار نہ ہو اس کی ذات میں تکرار کہاں سے ہو جائے گی. فلسفی شاعر تھا غالب, کہتا یار مجھے زمانہ مٹاتا ہے کس لیے, یا رب مجھے زمانہ مٹاتا ہے کس لیے, لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں, لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں اس کا ایک ایسا شاہکار ہوں جو اکلوتا ہے. اس نے ریپیٹ نہیں کیا. نہیں, آپ مجلس سننے والے ہیں, آپ کے ذوق کو میں اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں. اس نے ریپیٹ کر کے غالب نہیں بنایا. غالب سے پہلے کوئی غالب نہیں تھا, غالب کے بعد کوئی غالب نہیں آئے گا. نامدار سے پہلے کوئی نامدار نہیں, نامدار کے بعد کوئی نامدار نہیں. نور الحسن صرف ایک, ان سے پہلے نور الحسن نہیں, ان کے بعد کوئی نور الحسن نہیں. میاں میں ان کے جیسا نہیں, یہ میرے جیسے نہیں, آپ ان کے جیسے نہیں, وہ آپ کے جیسے نہیں. یہ سارے مل کے جب ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہو سکتے تو سب مل کے رسول کے جیسے کہاں سے ہو سکتے ہیں. میں ایک ہوں کیونکہ وہ ایک ہے, وہ ایک ہے اس لیے میں ایک ہوں. اس نے ایک بنایا تاکہ میں اس ایک کو پہچان سکوں. مجھے اس نے ریپیٹ نہیں کیا ہے, مجھے اس نے دہرا کے نہیں بنایا ہے. توجہ فرمانے, صرف مجھے نہیں, میرے کسی عضو کو ریپیٹ کر کے نہیں بنایا, کسی عضو کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا صناعی ہے, اللہ اکبر, کیا خلقت کا شاہکار ہے. اس نے ریپیٹ نہیں کیا, اس نے, وہ ایک ہے, اس نے مجھے ایک بنایا ہے. وہ ایک ہے, اس نے مجھے ایک لوتا بنایا ہے. یہ پہلا سبق ہے. تو مجھ سے پہلے کوئی میرے جیسا نہیں تھا,
میرے بعد کوئی میرے جیسا نہیں آئے گا. جب اتنا وقت میں نے آپ کا لے لیا تو اب مجھے کہنے دیجئے نا کہ اس دنیا میں اپنی جگہ میں اول ہوں. میں اپنی جگہ تو اول ہوں نا. مجھ سے پہلے کوئی نامدار نہیں, میرے بعد کوئی نامدار نہیں. جب مجھ سے پہلے کوئی نامدار نہیں تو میں اول, اور میرے بعد کوئی نامدار نہیں تو نامدار ہونے میں میں آخر بھی ہوں. وہ اول و آخر ہے, اس نے مجھے بھی اول و آخر بنایا ہے. اس نے مجھے بھی اول و آخر بنایا ہے. اور جب میں اپنی ساری صفتیں دے دی, ایسے فیاض خدا سے کون دور ہوتا ہے بھائی؟ ایسے فیاض خدا کے تو قریب جاتے ہیں, ایسے فیاض خدا سے تو دوستی کرتے ہیں, ایسے فیاض خدا سے تو بھاگتے نہیں ہیں نا. جب نماز پڑھتے ہیں تو صرف اس کے لیے پڑھتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, دیکھا کوئی نہیں ہے, 3 بجے گئے ظہر کی نماز پڑھنے, مسجد میں اکیلے ہیں, پہلی رکعت سے چھٹے گیئر میں چلے گئے. فل اسپیڈ, اما کوئی ہے ہی نہیں, جلدی پڑھ کے نکلو. کہاں اکیلے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں, جلدی جلدی پڑھ کے نکلو. اب معلوم ہوا تیسری رکعت میں تھے کہ کھٹ سے ہو گیا, معلوم ہوا کوئی اور آ گیا, فوراً سیکنڈ گیئر میں لے کر آئے. اسے یہ شرک برداشت نہیں ہے. جو 6th گیئر میں پڑھ رہے تھے وہ میرے لیے پڑھ رہے تھے, یہ جو رکے ہو یہ اس کے لیے رکے ہو. مجھے وہی والی پسند ہے جو پڑھ رہے تھے میرے لیے. شریک نہ بناؤ کسی کو, شریک نہ بناؤ. جو میرے لیے کر رہے ہو بس میرے لیے کرو, اسے خلوص چاہیے ہوتا ہے. رامپور کا قبلہ عنوان ہی اخلاص تھا, اسے خلوص چاہیے ہوتا ہے. میرے لیے کرو, میرے لیے, خدا کے لیے. میں نے رات قربانی کی ایک مثال دی تھی کہ جو کام ہم خدا کے لیے کرتے ہیں اس کا یہ حال ہے, اس کا یہ حال ہے. جو کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں اس کو تو الا ماشاء اللہ چھوڑ دیجئے. جو کام ہم خدا, نماز ہم خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں, روزہ ہم خدا کے لیے رکھتے ہیں, اور رجب میں کوئی رکھ لے تو بار بار کہتا ہے آج روزے سے. یہ اور بات ہے کہ وہ مستحب رکھ ہی نہیں سکتے, اتنی قضا پیچھے سے آ رہی ہے. نہ شرعی اعتبار سے نہیں رکھ سکتے, جس کے روزے قضا ہیں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. ہاں اس تاریخ میں اگر رکھے گا, اس تاریخ میں اگر رکھے گا تو وہی نیت سے رکھے گا قضا, ٹھیک ہے, قضا رکھے گا. اور کہے گا, کوئی اگر پوچھے کہ لیجئے تو کہے گا نہیں قضا ہے بھائی, کیونکہ مستحب کے لیے کہنا شرط نہیں ہے. کسی کے یہاں گئے, اس نے کہا چائے, تو اگر مستحب ہے تو بتانا نہیں کہ روزہ سے, نہیں بتانا. کیوں؟ میرے لیے رکھا ہے نا, اسے کیوں بتا رہے ہو؟ میرے لیے رکھا ہے نا اسے. ارے تو یہ چائے دے رہا ہے, اس کو روکے کہ پی لو. ارے میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں, اتنا گھور کیوں رہا ہو؟ میں مستحبی روزوں سے ہوں. ان کے یہاں گیا, انہوں نے چائے دی, مجھے حکم بتانا نہیں کہ روزے سے ہو. کیوں؟ کیونکہ مستحبی ہے. کہ یہ چائے دے, پی لو. ہم روزے کا بھی دیں گے, مومن کی دعوت قبول کرنے کا بھی ثواب دیں گے. دو ثواب دیں گے, روزے کا بھی دیں گے. بتانا نہیں. جو کام استحبابی کرو کسی کو بتاؤ نہیں, کسی کو نہیں بتاؤ. آج نماز شب قضا ہو گئی, آج نہیں, جتنی پڑی سب قضا ہو گئی. کس کے لیے پڑھی ہے, کیوں بتا رہے ہو؟ جس کے لیے پڑھی ہے چھپا رہنے دو. کبھی عاشق و معشوق کے درمیان کے رشتے کو برملا بیان نہیں کیا جاتا. راز کو راز رہنے دو. یہ عاشق و معشوق کے درمیان راز کی باتیں ہیں. اپنے تقوی کا بیان نہیں کرو, اپنے انفاق کا بیان نہیں کرو, اپنے استحباب کا بیان نہیں کرو. یہ شیخیاں نہیں ہیں.
بیان کرو گے تو ضائع ہو جائیں گی، بچا کے رکھنا ہے تو چھپاؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین تقوی وہ ہے جو چھپایا جائے، جو چھپایا جائے۔ بیان کرنا تقوی نہیں ہے، چھپانا تقوی ہے۔ اللہ اکبر، کیا حکمت ہے! روزے سے ہیں لیکن چھپا دو، بتانا نہیں۔ میرے اپنے ریلیشن کی بات ہے نا۔ اپنے رشتے کو ہم سے مضبوط کرو، اپنے رشتے کو خدا سے مضبوط پر کرو۔ کنیکٹیویٹی، ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ کنیکٹیویٹی سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ فرش حسین پر بیٹھ کر بھی حسین سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، مسجد میں جا کر بھی خدا سے کنیکشن نہیں ہے۔ کنیکشن بس مسجد میں جا کر بھی خدا سے کنیکشن نہیں۔ ایک شخص نیا مدینے میں آیا، ابھی صحرائے مدینہ ہی میں تھا، اطراف مدینہ میں، کہ کیا دیکھا کہ مدینے کی ایک پوری جماعت مدینے سے باہر نماز استسقا پڑھ رہی ہے۔ سب نماز استسقا پڑھ کے چلے گئے، دیکھا ایک حبشی غلام سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا، میں اس کے قریب گیا، جا کے کہا کہ نماز ہو گئی، سب لوگ چلے گئے؟ تو کہتا لا ارفع راسی، میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا بارش کے لیے آیا تھا، ابھی ہوئی کہاں ہے۔ غلام ہے، سیاہ ہے، کہا بھی بارش ہوئی کہاں ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا جو مانگنے آیا ہوں، جب تک ملے گا نہیں جاؤں گا کہاں سے؟ باپ سے ایک بار کچھ طلب کرتے ہو، نہیں ملتا ہے تو کیا واپس چلے جاتے ہو؟ ضد نہیں کرتے؟ باپ سے ضد کرتے ہو، ماں سے ضد کرتے ہو، جو ماں باپ دونوں سے مہربان ہے اس سے کیوں نہیں ضد کرتے؟ ضد کرو۔ خدا کو ضدی بندے پسند ہیں، لیکن ضدی بندے ہونے چاہیے۔ بندگی میں ضد ہو، انا میں ضد نہ ہو۔ بندگی میں ضد ہو۔ پسند کیوں نہیں کرتے؟ ضد کیوں نہیں کرتے خدا سے؟ نہیں میں سر نہیں اٹھاؤں گا، ابھی بارش نہیں ہوئی۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، یہ کون سا آدمی ہے جو ضد کر رہا ہے؟ میں نے ایک دیکھا کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آسمان پہ ابر آئے اور جھوم کے بارش ہونے لگی۔ جب پہلا قطرہ اس کے اوپر گرا تو الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھاتا ہے۔ کہنے لگا میں حیران ہو گیا، عرب کے گورے لوگ بھی اس کالے کے قدموں کی خاک نہ ہو سکے، یہ ہے کون؟ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، کیا دیکھتا ہے محلہ بنی ہاشم میں گیا۔ محلہ بنی ہاشم سے اس نے سید سجاد کے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلا، اندر جانے ہی والا تھا۔ میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اس گھر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا انہی کا تو غلام ہوں جو ان کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ خدا سے گفتگو کا ہنر وہی انہی کا غلام، غلامی ہنر عطا کرتی ہے۔ اہل بیت کی غلامی خدا سے گفتگو کا ہنر سکھاتی ہے۔ تم ان کے ہو جاؤ، ان کے ہو جاؤ، کیونکہ یہ خدا کے ہیں، یہ خدا کے ہیں، یہ خدا کے قریب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ کیسا مظلوم امام ہے، کیسا مظلوم امام ہے۔ میں ایک منظر صرف نقل کرنا چاہ رہا ہوں، 2-4 جملے، معال مجلس یہی ہے، 2-4 جملے۔ کربلا کی زیارت کر کے آئے تھے مرحوم، زائر حسین تھے۔ کس مقدس جگہ پر حسین نے بلایا، خدا آپ سب کو نصیب کرے جلد از جلد اس گنبد کے نیچے جائیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور جا کر اپنے امام کے ظہور کی دعا کریں۔ سب سے پہلی دعا اپنی زندگی میں عادت بنا لیں، اپنے امام کے ظہور کی کریں۔ امام سے بھی باتیں کریں، امام سے بھی ضد کریں، خدا سے بھی باتیں کریں، خدا سے بھی ضد کریں۔ ضد کریں، ہمارا کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ، ہمارا کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ، یقین جانے کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کی خدمت میں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے دشمنوں پر مہربان ہوتے ہیں۔ دوستوں کا کیا ذکر ہے، دوستوں کا کیا ذکر ہے؟
نجف کے ایک بہت بڑے عالم دین ذریعے امام حسین سے چپکے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا شمر کو معاف نہ کر دیجئے گا۔ شاگرد حیران ہو گیا کہ آقا یہ کون سی دعا ہے، آپ شمر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آقا شمر کو معاف نہ کر دیجئے گا؟ کہا تم اس خاندان کو جانتے نہیں، تم اس خاندان کے کرم کو جانتے نہیں ہو۔ نہایت مہربان ہیں، یہ بڑے مہربان لوگ ہیں، یہ بڑے مہربان لوگ ہیں، یہ دشمنوں پر مہربان ہوتے ہیں، دوستوں کا کیا ذکر۔ آپ تو نام لے کر آئے، آپ تو محبت میں آئے، آپ تو عشق میں آئے، آپ تو چاہنے والے ہیں، یہ دشمنوں پر مہربان ہیں، یہ بڑے کریم ہیں۔ جو ان کے سر پہ ضربت لگاتا ہے اسے دودھ کا جام پیش کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے روایتوں میں شمر کے لیے یہ پڑھا ہے کہ وہ مولا کائنات کی حکومت کے زمانے میں قید میں تھا کوفے کی، اور ایک دن دربان سے پوچھتا ہے علی کب آتے ہیں؟ کسی نے بتایا فلاں دن علی زندان کا دورہ کرنے آتے ہیں۔ کہا اب جب علی آئیں تو بتانا۔ علی آئے، دربان نے شمر کو بتایا کہ علی آئے ہیں، مبارک ہو، اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ بچے چھوٹے نہیں ہیں، حسن و حسین کوفے میں صاحب اولاد ہو چکے ہیں۔ کہا اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ آئے ہیں، ہو سکتا ہے آج تمہارا کام ہو جائے، معافی طلب کر لو۔ کہا جاؤ میرے آقا کو میرا سلام کہہ کے کہو کہ میں نے یاد کیا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، قید خانے میں ہے۔ مولا کائنات کے پاس جا کر دربان کہتا ہے کہ شمر آپ کو یاد کر رہا ہے۔ امام آئے، شمر نے استدعا کی آپ سے کہ آقا بچی ہوئی زندگی آزادی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا آزادی مل سکتی ہے؟ امام آگے بڑھ گئے، کہا نہیں۔ پھر اس نے امام حسن کا دامن تھام لیا، کہا میں نے سنا ہے کہ بابا آپ کی سفارش قبول کرتے ہیں، آپ اپنے بابا سے سفارش کیوں نہیں کر دیتے؟ تو امام حسن نے کہا جب بابا نے منع کر دیا تو میں کیا سفارش کروں؟ امام حسن بھی آگے بڑھ گئے، امام حسین کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ کہتا آقا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، میں بچی ہوئی زندگی آزاد گزارنا چاہتا ہوں۔ علی کا جو جواب تھا وہ حسن کا بھی جواب تھا، لیکن حسین کا جواب وہ نہیں تھا۔ حسین نے کہا رکو میں ایک بار بابا سے بات کرتا ہوں۔ امید کی کرن جاگ گئی، مولا باہر آئے، زندان کے باہر علی اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین آئے، کہا بابا معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تاریخ کہتی ہے بھائی اتنا سا جملہ کہا تھا علی کے پاؤں میں لرز آئے، علی بھائی علی کے پاؤں میں لرز آیا، علی بیٹھ گئے۔ علی نے کہا حسین جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا آقا جانتا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو اپنے قاتل کو شربت کا جام پیش کرتے ہیں، آپ ہی کا خون حسین کی رگوں میں ہے۔ بس ہو گئی مجلس، آپ ہی کا خون حسین کی رگوں میں ہے۔ اب جب حسین نے درخواست کی تو حسین کی درخواست علی کیسے رد کر دیں؟ کہا حسین تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو آزاد کر دو، میں نے اختیار امام ہونے کی حیثیت سے تمہیں دے دیا۔ اب اختیار لے کر خوشی خوشی آئے، دربان سے کہا شمر کی زنجیریں کھول دو۔ دربان آیا، کہا مبارک ہو حسین نے آزاد کر دیا۔ کیسا حسین ہے، دنیا میں آتا ہے تو فطرس کو آزاد کرتا ہے، زندان میں آتا ہے تو شمر کو آزاد کرتا ہے۔ مجلسوں میں آ کے حسین سے آزادی طلب کرو، آقا گناہوں کے شکنجے سے آزاد کریں، ہمیں آزاد کریں۔
حسین سے آزادی طلب کرو. دربان گیا، جانے کے بعد شمر کی زنجیریں کھولتا ہے. بس میں ایک جملے پہ مجلس ختم کر رہا ہوں، میں مصائب زیادہ نہیں پڑھ پاتا. کہتے ہیں کہ جب شمر کی زنجیریں دربان کھول رہا تھا تو مولا یہ منظر دور سے دیکھ رہے تھے. قریب آئے، دیکھیں مہربانیاں، قریب آئے. آنے کے بعد دربان سے کہا تو ہٹ جا. اب زنجیریں خود سے کھولنا شروع کی، خود سے زنجیریں کھول کے آزاد کیا. شمر کھڑا ہوا، اس نے دست بوسی کی اور ہاتھ چوم کے کہتا آقا یہ احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گا. کہتا آقا یہ احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گا. حسین کہتے مجھے معلوم ہے کہ تو احسان کا بدلہ کیسے چکائے گا. حسین کہتے مجھے علم ہے. مجھے سید سجاد کا مدینے کا ایک جملہ یاد آ رہا، سن لو، میں نے مجلس ختم کر دی. سید سجاد جب گریا کرتے تھے تو ایک دن منہال بیٹھا ہوا تھا، منہال کے سامنے رونے لگے. ایک مرتبہ رونے میں شدید گریا ہونے لگا، شمر کے خنجر کو یاد کر کے رونے لگے. تو منہال نے پوچھا آقا اتنا گریا کیوں؟ کہا میرے بابا نے جس کی زنجیریں اپنے ہاتھ سے کھولی تھی، اس نے جب میرے بابا کو ذبح کیا ہے تو پشت گردن سے ذبح کی. اس نے جب میرے بابا کو ذبح کیا ہے تو پشت گردن سے ذبح کیا ہے. میں نے جملہ کہا، آپ نے سن لیا. ہماری فقہ یہ کہتی ہے کہ جانور کو بھی پشت سے ذبح نہ کرنا. کسی نے امام سے پوچھا آقا پشت سے ذبح کرنے کے لیے منع کیوں کیا گیا؟ کہا اس لیے کہ حیات کی ساری رگیں یہاں ہوتی ہیں، یہاں سے ذبح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جسم کا خون فوراً نکل جائے، موت آسانی سے آ جائے. جس کی زنجیریں حسین نے کھولی تھی وہ حسین کو تڑپا تڑپا کر مارتا. سید سجاد اسی منظر کو یاد کرتے تھے، میرے بابا کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا، کند خنجر سے ذبح کیا گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہماری عمر کا جتنا حصہ گزر چکا ہے، جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہم سے سرزد ہو گئے ہوں، معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہماری عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام خدمت گزاران دین کو طول عمر عطا فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اس مجلس کا ثواب بتصدق امام زمان جناب عباس علی کربلائی ابن توکل حسین کی روح کو ایصال فرما. جتنے اس مجلس میں شرکت کرنے والے خواتین و حضرات ہیں سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. حسین کے راہ پر ثابت قدم رہنے کو توفیق عنایت فرما. ایک مرتبہ گزارش ہے سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی. عباس علی کربلائی ابن توکل حسین کی روح کو ایصال